بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ تلاوت آپ پہلے سن چکے ہیں سورۃ الاخلاص کی، اب ہم اس کا ترجمہ اور معمولی تشریح آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ استعمال کیا ہے جو آخری دو صورتوں میں استعمال کیا ہے، یعنی قل کا کیا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے پہلے؟ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ کہہ دیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ ہوا کا معنی وہ، اللہ کا معنی اللہ، اور احد ان کا معنی ایک۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی اولاد نہ وہ کسی کا باپ، وہ اکیلا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی برابری کرنے والا، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ لفظی معنی ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، ولم یکن لہو اور اس کے لیے نہیں ہے، کفواً کوئی ہمسر، احد ان کا معنی کوئی ایک، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اب ہم اپنے سابقہ روٹین کے مطابق اس سورہ مبارک کے بارے میں کوئی ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ اس سورت کو ثلث القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کا تیسرا حصہ اس سورت کو کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ سورۃ اخلاص پڑھے تو اس کو ایسے ہے جیسے اس نے 10 پارے پڑھ لیے ہیں، قرآن مجید کے 10 سپارے پڑھنے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں یہ بھی آتی ہے، امید ہے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، نہیں تو آج اس کو سن کر یاد کر لیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا ایک صحابی کو سپہ سالار مقرر کر کے وہ لشکر روانہ کر دیا، یعنی جہاد پر بھیجا، ایک امیر مقرر کیا، سپہ سالار اس کو بنایا۔ اب سپہ سالار نے نماز بھی پڑھانی ہوتی تھی جا کر دوسرے ساتھیوں کو، لشکر والوں کو۔ وہ نماز پڑھاتے تو نماز میں جب بھی قرات کرتے نا، سورۃ فاتحہ پڑھتے، پھر اگلی کوئی سورت پڑھتے، اس کے آخر میں سورۃ اخلاص کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے ہر رکعت کے اندر۔ تو ساتھیوں نے بات کی، مشورہ کیا کہ یہ ایسا عمل ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ بھی پڑھتے ہیں، کوئی اور سورت بھی پڑھتے ہیں، آخر پہ قل هو اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بات بتلائی کہ یہ بندہ تو ایسے کرتا رہا ہے کہ ہر رکعت کے آخر میں قل هو اللہ پڑھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ جن ساتھیوں نے نبی علیہ السلام کو جا کر بتلایا نا، آپ نے انہی کو واپس کیا کہ جاؤ اس سے پوچھ کر آؤ کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ وجہ تو بتلائے کہ ہر رکعت کے اندر سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھتا ہے اور آخر پہ جا کر قل هو اللہ بھی پڑھتا ہے، اس سے پوچھو کیوں ایسا کرتا ہے۔ جب اسے پوچھا گیا اس نے جواب دیا، جواب آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا۔ جواب یہ تھا کہ اس بندے نے کہا کہ اس سورت کے اندر رحمان کی صفت کا تذکرہ ہے، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفت ہے، اور مجھے پسند ہے کہ میں اللہ کی صفت کا تذکرہ ہر رکعت کے اندر کروں، اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہر رکعت کے اندر کروں، میں تو اچھا سمجھ کر پسند کرتا ہوں اور اس صورت کو پڑھتا ہوں۔ تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کر یہ بھی خبر دے دو کہ جب وہ پسند کرتا ہے اللہ کی صفات کا تذکرہ کرنا تو اسی وجہ سے اللہ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلا کہ ہم بھی جب نماز پڑھیں نا تو اس صورت کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اپنی قرات کے بعد رکوع کرنے سے پہلے ہر رکعت کے اندر قل هو اللہ کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے، وہ صحیح بخاری میں آتی ہے، اس میں تذکرہ تھوڑا سا بدل کر ہے۔ وہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، انصاری صحابی تھا، مسجد قباء کے اندر وہ امامت کے فرائض سر انجام دیتا تھا، مسجد قباء میں نماز پڑھاتا تھا، لیکن ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب سورۃ فاتحہ پڑھ لیتا نا، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے قل هو اللہ پڑھتا، بعد میں پھر کوئی اور سورت پڑھ لیتے۔ جو آپ نے پہلے حدیث سنی ہے اس میں کیا تذکرہ تھا کہ پہلے کوئی اور سورت، بعد میں سورۃ اخلاص، اور اس حدیث میں پہلے اخلاص ہے، بعد میں کوئی اور سورت، یعنی پڑھنی انہوں نے بھی ضروری ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے، خلاصہ آپ کو بتلا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھ کر پھر کوئی اور سورت ساتھ پڑھتے ہیں، کیا قل هو اللہ کی قرات کو آپ کافی نہیں سمجھتے؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی تو سمجھتا ہوں، لیکن اس سورت سے محبت کرتا ہوں، محبت کی بنا پر میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کو محبت کی بنا پر پڑھتا ہے نا تو پھر اس سورۃ اخلاص قل هو اللہ کی محبت تجھے اللہ کی جنت میں ضرور لے کر جائے گی۔ یعنی سورۃ اخلاص کے ساتھ محبت کرنا، نماز کے اندر تلاوت کرنا، یہ بندے کو جنت میں لے جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آج کے بعد ہم جب بھی نماز پڑھیں، جو رکعت بھی پڑھیں، کوشش کیا کریں کہ کوئی اور قرات کر کے سورۃ اخلاص کو بھی ساتھ ملا لیا کریں، نہ بھی ملائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف اخلاص ہی سورت پڑھ لیں تب بھی نماز تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اضافی کام جب اس طرح کے کریں گے جو احادیث سے ثابت ہیں تو یقیناً فضیلت ان کی علیحدہ ہے۔ تو یہ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے، اور 2 دن جو پہلے سبق گزرا ہے وہ بھی اور آج کا بھی، کل بھی میں نے حدیث پڑھی تھی، اشارتاً آج بھی ذکر کرتا ہوں تاکہ پچھلا سبق بھی کچھ نہ کچھ ذہنوں میں تازہ رہے۔ یہ 3 صورتیں ہو گئی نا ہماری سبق کی، آخری 3، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ تینوں کے متعلق میں کل بھی ایک حدیث پڑھ کے گیا تھا، اگر کسی ساتھی کو یاد ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر بھول چکے ہیں تو پھر دوبارہ اس کو تازہ کر لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا عمل بیان کیا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل بیان کیا اس حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پہ جاتے تو یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، پھونک مارتے اور پورے جسم پر پھیر لیتے، پھر دوبارہ پڑھتے، پھر تیسری بار پڑھتے۔ تینوں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر علیحدہ علیحدہ ہر بار پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونک مار کے جسم پر جہاں تک ممکن ہو اپنے ہاتھوں کو پھیرا کرتے تھے۔ تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم رات کو سوئیں تو انہی 3 صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے جسم پر پھیریں، پھر دوبارہ پڑھ کر ایسا دم کریں، پھر تیسری مرتبہ بھی دم کریں۔ سنت نبوی پر عمل بھی ہوگا، شیطان سے حفاظت بھی ہوگی، انشاءاللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی ہوگی۔ یہ ہر روز کے نئے مسائل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کو ہاتھ دکھا دیا، انہوں نے لکیریں دیکھ کر کوئی اپنی طرف سے پتہ نہیں کیا کیا جھوٹ گھڑتے رہتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت پر آ جائیں تو یقیناً سارا کچھ یہ چھوڑ کر قرآن و سنت میں سب کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اسلامی عقیدہ کے متعلق ایک سوال ہم پڑھتے ہیں، یہ کتاب یہ شروع سے دیکھیں جی اس کتاب کو۔ اس کا پہلا باب جو ہے بندوں پر اللہ کے حقوق، اس کا ایک سوال ہم نے پڑھ لیا تھا۔ سوال نمبر 2 صفحہ نمبر 6 پہ دوسرا سوال ہے، عبادت کیا ہے؟ اس کو دیکھیں سارے بھائی جی، نظر آ گیا سب کو سوال یہ؟ ہاں، عبادت کیا ہے؟
اب آگے لکھا ہوا ہے کہ عبادت ہر اس قول و فعل کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، مثلاً دعا، نماز اور قربانی وغیرہ، یعنی تینوں عبادت ہے نا، دعا بھی عبادت، نماز بھی عبادت، قربانی بھی عبادت۔ اب ان تینوں کی دلیل ارشاد الہی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ الفاظ کو دیکھ کر ترجمہ پڑھیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، کہیں بھول جائے تو پھر نیچے لکھا ہوا وہ پڑھا کریں۔ پہلے الفاظ کو، کل کا کیا معنی پڑھا ہم نے؟ کتنا آسان ہے، بار بار آتا ہے، کوئی لفظ بھی آپ پڑھ لیں گے وہ پہلی مرتبہ تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن پورا قرآن انہی الفاظ سے بھرا ہوا ہے، بار بار آتا رہے گا۔ انا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بے شک، جہاں بھی آئے اس کا بے شک معنی کرنا ہے، یقیناً یا بے شک۔ صلاتی میری نماز، قل ان صلاتی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانی، و محیای اور میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میرا فوت ہو جانا، للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو جہانوں کا پالنے والا ہے لفظی معنی، تو ہم رب العالمین عام طور پر اردو میں بھی بولا جاتا ہے، تو للہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی آپ دیکھ لیں کتنی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کا زندہ رہنا، آپ کا دنیا سے چلے جانا، یہ سارا کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ تو پھر آج کل سجدے دوسروں کو کیوں کیے جاتے ہیں؟ قبروں پہ گرا جاتا ہے، درختوں کو چوما جاتا ہے، پتھروں کو چاٹا جاتا ہے، نہ جانے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ کے لیے ہے، پھر جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا، لوگ کہاں کہاں ذبح کر رہے ہیں، آستانوں پہ ذبح ہو رہے ہیں، قبروں پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، یہ سارے پھر کس لیے ہو رہے ہیں؟ حالات ہی سارے خراب ہیں۔ تو عبادت کیا ہے یہ ہم سوال پڑھ رہے ہیں۔ عبادت نماز، روزہ، دعا، قربانی، یہ سب کچھ اللہ کے لیے۔ اب حدیث ہے اس کی دلیل یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، جس حدیث میں یہ الفاظ آ جائیں نا، توجہ فرمائیں، جس حدیث میں یہ الفاظ آئیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ وہ کون سی حدیث ہوتی ہے؟ حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ قرآن نہیں ہوتا۔ قرآن میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے نا۔ حدیث قدسی کہ وہ قرآن نہیں ہے وہ حدیث، لیکن جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے کہے وہی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آ کر بتلا دیے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، وہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اور جو مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اس کو حدیث نبوی کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ کا حکم، اپنی طرف سے نہیں۔ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے اندر بیان ہونے والا پیغام وہ اللہ ہی کا ہے، لیکن حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ من وعن الفاظ اللہ کے آگے نقل کر دیے جائیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے جو ابھی آپ پڑھنے لگے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افطرضت علیہ۔ ترجمہ آگے لکھا ہوا ہے، اس کو بھی پڑھ لیں، الفاظ کو بھی دیکھ لیں۔ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے بندہ جو عمل کرتا ہے ان میں سے فرض عبادت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کا مفہومی ترجمہ میری طرف توجہ کریں کہ اللہ کے قریب ہونا ہے، کون سا عمل ہم کر کے اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے؟ کون سا عمل کریں گے تو اللہ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے؟ فرضی نماز۔ جتنے بھی اعمال، جتنی بھی نیکیاں اللہ کے قریب کرنے والے اعمال ہیں نا، ان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب فرض کردہ نمازیں ہیں، اللہ کے فرائض ہیں، جن کو فرض کر دیا اللہ نے بندوں پر، یہ تم نے لازمی کام کرنے ہیں۔ رمضان کے روزے ہیں، فرضی نمازیں ہیں 5 روزانہ کی، یہ بندہ ادا کرے گا تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ جب قریب ہو جائے گا تو اللہ نفلی عبادت کی بھی توفیق دے دے گا، معاملات ہی سارے سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ ایک سوال آپ نے روزانہ یاد کیا کرنا ہے، اور قرآن مجید کی جو آیات پڑھی جائیں ان کا ترجمہ اور اس کے مطابق ایک حدیث جو ہے وہ آپ نے پڑھا کرنی ہے۔ روزمرہ کے حوالے سے جی کوئی ایک بات ہم روزانہ انشاءاللہ پڑھا کریں گے، جو کل پڑھا تھا اس سے پہلے دن بھی یہی پڑھا تھا، آج اس کو دہرا کر پھر اگلی بات پڑھتے ہیں۔ صبح اٹھ کر پہلا کام کون سا کرنا ہے جی؟ دعا پڑھنی ہے۔ دوسرا کام کون سا؟ وضو کرنا ہے۔ تیسرا کام نماز پڑھنی ہے جی۔ ان 3 کام کرنے سے کیا ہوگا؟ فائدہ کیا ہوگا؟
ہاں شیطان کی لگائی ہوئی تینوں گریں کھل جائیں گی. جب تینوں گریں کھل جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں سستی ختم ہو جائے گی، جسم میں تازگی آئے گی، دل کے اندر خوشی پیدا ہوگی، یہ انعامات ملیں گے. اور اگر کوئی بندہ یہ کام نہیں کرتا تو پھر دل خراب، سستی چھائے گی، سارا دن وہ نحوست میں ہی رہے گا، خوشی میں نہیں رہتا وہ. تو یہ 3 کام امید ہے انشاءاللہ آپ کرتے آج کیے بھی ہوں گے اور آئندہ بھی ان کو جاری رکھیں گے. روزمرہ کے کاموں میں سے دوسرا عمل آج جو ہم پڑھیں گے مختصر سا ہے، وہ رات کو سونے کے متعلق ہے. رات کو جب ہم نے سونا ہے ایک کام اس کے متعلق ہم پڑھتے ہیں. جب رات کو سوئیں گے تو کیا کرنا چاہیے جی؟ دعائیں تو مشکل ترین ابھی تک ہم نہیں پڑھتے، آسان سی دعائیں کا آپ کو بتلاتے ہیں، وہ پڑھ کے سونا ہے. یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اذکار آتے ہیں نا سب کوئی. جب رات کو سونا ہے نا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور کتنی مرتبہ اللہ اکبر؟ 34 بار. تو یہ کتنے کلمات ہو جائیں گے؟ 100 ہو جائے گا. بس یہ عمل ایک یاد کر لیں، سونے سے پہلے یہ لازمی پڑھیں، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی عمل کیا کرتے تھے. اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے. ایک عمل اٹھنے کا، پھر آگے ایک سونے کا، یعنی جو یاد رہیں آپ عمل کرتے رہیں گے نا، یہ بڑے بہترین یاد رہیں گے. جب ایک ہی دن 8-9 عمل پڑھ لیں گے، عمل ایک پر بھی نہیں ہوگا، اگلے دن ایک بھی نہیں آئے گا، سارے بھول جائیں گے. ایک پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، پھر انشاءاللہ دوسرا شروع کر دیں گے، ساتھ ساتھ ان کی فضیلت بھی آتی جائے گی. یہ عمل کرنے سے بندہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے.